اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ خلیفہ ہارون الرشید کون تھے، آپ کا دور حکومت کیسا تھا اور آپ کے دور حکومت میں کون کون سی ترقیاں وقوع پذیر ہوئیں، یہ سب ہم نے بات کی تھی۔ آج ہم بات کریں گے مامون الرشید۔ ان کا 20 سالہ عہد حکومت علمی ترقی کا تابناک دور بھی مانا جاتا ہے۔ یہ ان کی پہلی ایپیسوڈ ہے، ہم بات کرتے ہیں اور اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجیے گا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، 2 بستر پاس پاس بچھے ہوئے تھے، ایک بستر پر ایک بزرگ اور دوسرے پر ایک نسبتاً جوان شخص محو خواب تھے۔ اچانک بزرگ کی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ انہیں بڑی شدت سے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا لیکن انہیں پانی نظر نہیں آیا۔ خیر تو ہے، یہ بزرگ کے برابر سوئے ہوئے نوجوان شخص کی آواز تھی جو آہٹ سن کر بیدار ہو گیا تھا۔ بزرگ نے کہا، مجھے شدت سے پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ نوجوان بستر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے سرخی مائل سفید رنگ پر داڑھی خوب سج رہی تھی، چہرے پر ایک تل بھی تھا۔ وہ جلدی سے دوسرے کمرے میں گیا اور سراہی لے کر آ گیا۔ اس نے پانی نکال کر بزرگ کو بڑے ادب کے ساتھ پیش کیا اور سراہی بزرگ کے سامنے رکھ دی۔ بزرگ نے پانی پینے کے بعد فرمایا، کسی خادم سے کہہ دیا ہوتا۔ نوجوان نے نرمی اور شائستگی سے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قوم کا سردار قوم کا خادم بھی ہوتا ہے۔ یہ بزرگ تھے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد یحییٰ بن اقسم، اور رات کے وقت ان کی خدمت بجان آنے والے یہ نوجوان کون تھے؟ مامون الرشید تھے، جن کی حکومت عرب سے ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی اور اندلس یعنی اسپین کے علاوہ اسلامی دنیا کا کوئی خطہ ان کی قلمروں سے باہر بالکل نہ تھا۔ مامون الرشید کی وسیع مملکت میں موجودہ عرب، شام، مصر، عراق، ایران، سندھ، ترکی، افغانستان اور ترکستان، یہ سارے کے سارے ممالک شامل تھے۔ مامون کا 20 سالہ دور حکومت علمی ترقی کے اعتبار سے عباسی عہد کا سب سے تابناک دور بھی سمجھا اور مانا جاتا ہے۔ ان کی کوششوں سے مسلمان جدید علوم کے میدان میں ترقی کی منزلیں سر کرتے چلے گئے۔ دولت عباسیہ کے 5ویں خلیفہ ہارون الرشید کے فرزند مامون الرشید کا اصل نام عبداللہ تھا۔ مامون 15 ربیع الاول 170 ہجری 14 ستمبر 786 عیسوی کو پیدا ہوئے اور آپ کی والدہ کا نام مراجل تھا۔ وہ ہر رات باہر چکر لگایا کرتی تھیں اور وہ ہرات کے شہر باد غیث کی ایک کنیز بھی تھی۔ خراسان کے گورنر علی بن عیسیٰ نے ان کو ہارون کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ مامون کو ماں کی آغوش صرف چند دن میسر آئی۔ ان کی والدہ کا انتقال مامون کی ولادت کے 2-4 دن بعد ہی ہو گیا تھا۔ مامون کی پیدائش ایک ایسی تاریخی رات عمل میں آئی کہ جب عباسی خاندان کے چوتھے خلیفہ ہادی کا انتقال ہوا اور 5ویں خلیفہ ہارون نے زمام کار سنبھالی، مطلب خلیفہ بنے، اور 7ویں خلیفہ یعنی مامون پیدا ہوئے۔ ہارون کی بیوی زبیدہ تھی، ان کے بدن سے ایک لڑکا مامون پیدا ہوا تقریباً 7 ماہ بعد، جس کا نام محمد رکھا گیا۔ یہی محمد امین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ہارون نے مامون اور امین کی تعلیم و تربیت پر بہت زیادہ توجہ دی۔ دونوں تقریباً 5 برس کے ہوئے تو ان کے لیے اساتذہ مقرر کیے گئے۔ دونوں بچپن سے بہت ذہین تھے۔ ان کی تدریس کے لیے جن علماء اور قابل اساتذہ کو زحمت دی گئی، ان میں قرآن پاک کے عالم یزیدی رحمۃ اللہ علیہ اور صرف و نحو کے ماہر قصائی رحمۃ اللہ علیہ شامل تھے۔ قصائی رحمۃ اللہ علیہ خود بتاتے ہیں کہ ایک بار میں ہارون کے پاس گیا، انہوں نے مجھ سے پوچھا، اے علی، کیا تم محمد یعنی امین اور عبداللہ یعنی مامون سے ملنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا بالکل، مجھے تو ان کو دیکھنے کا بے حد شوق ہے اور اشتیاق بھی ہے۔ یہ سن کر ہارون نے دونوں بیٹوں کو بلایا۔ وہ آہستگی اور وقار سے نگاہیں نیچی کیے ہوئے آئے۔ دونوں نے ادب سے سلام کیا۔ ہارون نے انہیں اپنے دائیں اور بائیں بٹھا لیا۔
اور مجھ سے کہا کہ قرآن پاک اور دیگر علوم میں ان دونوں کا امتحان لیجیے۔ میں نے مختلف سوالات کیے، دونوں نے میرے سوالوں کے جواب اتنی جلدی اور اتنی تہذیب سے دیے کہ میں اشش کر اٹھا۔ میں نے دونوں کی خوب تعریف کی۔ خلیفہ نے دونوں کو سینے سے لگا کر خوب پیار کیا، پھر رخصت کر دیا۔ یزیدی رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے مامون کی تعلیم ہی نہیں بلکہ تربیت بھی تھی۔ وہ گویا مامون کے اتالق بھی تھے۔ مامون کی عادات اور انداز نشست اور برخاست کی نگرانی وہ خود کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ جہاں مناسب سمجھتے تھے سختی بھی کرتے تھے، اور کوئی انہیں اس وجہ سے روک بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کا شاگرد سربراہ مملکت کا بیٹا ہے۔ ایک دن یزیدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تدریس کے لیے آئے۔ مامون کو کسی وجہ سے باہر آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی۔ اس دوران میں خدام نے مامون کی کسی عادت کی شکایت کی۔ مامون باہر آئے تو ان کے اتالق نے 6-7 ان کو مکے مار دیے۔ مامون رونے لگے۔ اسی وقت وزیر مملکت جعفر برمکی بھی آگے اور مامون سے کوئی بات کرنے لگے۔ جب جعفر چلے گئے تو یزیدی نے مامون سے پوچھا، کیا تم نے جعفر سے میری شکایت کی؟ مامون نے ادب سے کہا، استغفر اللہ، کیا میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے مجھے جو سزا دی ہے اس سے مجھے کس قدر فائدہ پہنچے گا؟ یزیدی نے مامون اور امین کو تقریر اور برجستہ ادائیگی کا فن بھی سکھایا تھا۔ ایک دن مامون نے جمعہ کا خطبہ پڑھایا۔ یہ خطبہ اتنا پر اثر تھا کہ سننے والوں کے دل لرز گئے اور بہت سے افراد بھی رونے لگے۔ مامون نے قرآن پاک حفظ کیا۔ علم حدیث میں حضرت ہشام رحمۃ اللہ علیہ، عباد بن العوام، یوسف بن عطیہ، ابو معاویہ النصر، اسماعیل بن علی اور حجاج العور سے انہوں نے سند بھی حاصل کی۔ اس زمانے میں حدیث کے فن میں یکتا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ ہارون نے ان سے درخواست کی کہ وہ مامون اور امین کو حدیث کی تعلیم دے۔ امام مالک نے بے نیازی سے فرمایا، علم کے پاس لوگ چل کر آتی ہیں، علم لوگوں کے پاس چل کر نہیں جاتا۔ ہارون نے جب یہ بات سنی تو مامون اور امین کو امام مالک کی خدمت میں بھیج دیا۔ ہارون خود بھی اکثر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی حدیث کی مشہور کتاب موطا بھی پڑھا کرتے تھے، اور مامون اور امین بھی ان کے ہمراہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شریک ہوتے تھے۔ محترم سامعین، آج کی یہ ویڈیو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے مامون کون تھے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ انہی کے بارے میں مکمل ہسٹری جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ باقی انشاءاللہ ان کی باقی سوانح حیات کو ہم جلد ہی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔